ٹھیک ہے بھائی، پیج نمبر 26 اور 5واں ٹاپک. پچھلی کلاس میں ہم نے 4 ٹاپک پڑھ لیے تھے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے بارے میں. پیج نمبر 26 پر آج ہم پڑھ رہے ہیں 5واں ٹاپک، اسپریچول گروتھ. اسپریچول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روحانی. ٹھیک ہے، روحانی طور پر جو نشوونما ہوتی ہے اور جو گروتھ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اسپریچول. ٹھیک ہے، ایک تو ہماری مادی دنیا ہے جو نظر آ رہی ہے، اور ایک ہماری روحانی دنیا جو ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو جو لوگ عبادت کرتے ہیں بہت زیادہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی دراصل جو روحانی طاقت ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں. ان کی ول بڑھتی ہے، ان کے اندر کی سوچ اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے، صحیح بات تک پہنچنے کی صلاحیت، یہ سب پیدا ہو جاتی ہے ان میں. تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے اندر اسپریچول گروتھ کیسے ہوئی. لکھتے ہیں لطیف's لو آف گاڈ گریو. لطیف کی خدا سے محبت بڑھتی گئی، مور اینڈ مور، زیادہ سے زیادہ. ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ، یہاں تک پہنچ گئی کہ ہی فاؤنڈ پلیجر، کہ ان کو لطف آنے لگا، اونلی ان ڈیووشن، صرف اور صرف مراقبے میں. ٹھیک ہے، یعنی ڈیووشن مراقبے کو بھی کہتے ہیں، اور بہت زیادہ جب آپ خدا کو سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، ایک نقطے پہ آپ نے مرکوز کر لیا اپنا دماغ. تو لطیف کیا کرتے تھے؟ لطیف جب ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا اور پھر انہوں نے گھر چھوڑا اور جا کے چلے گئے ٹیلے کے اوپر، تو پھر وہ پہلے تو فطرت کا مشاہدہ کرتے تھے زیادہ تر. قدرت میں کیا ہے، آسمان، ستارے، ٹھیک ہے، جانور، دریا، ندی، پھول، ان کو غور سے جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد مراقبے کا مطلب یہ کہ آنکھ بند کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بار 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 ذکر کر رہے ہیں. تو تھوڑے دنوں بعد ایسا ہوا کہ ان کو جو لطف آنے لگا وہ صرف ڈیووشن میں آنے لگا، اور کسی کام میں ان کو مزہ نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، آگے ایز اے رزلٹ، نتیجے کے طور پر ہی اسپینڈ، وہ خرچ کرنے لگے موسٹ آف ہس ٹائم ان پریئرز، اپنا زیادہ تر وقت نمازوں کے لیے، اینڈ ڈیپ تھنکنگ، اور گہری سوچ میں. صحیح ہے، جب ان کو ڈیووشن میں اور اس میں ان کی لطف آنے لگا تو پھر وہ سارے کام کاج چھوڑ کے بس زیادہ تر نماز پڑھتے تھے اور ڈیپ تھنکنگ کرتے تھے. ہز اسپریچول پاور گریو اسٹرانگر وتھ پریئرز اینڈ ڈیووشن، ان کی روحانی طاقت گریو، نشوونما پا گئی، اسٹرانگر، بہت زیادہ، وتھ پریئرز، نمازوں سے، اینڈ ڈیووشن، اور مراقبے سے. سو مچ سو، اتنی زیادہ دیٹ کہ پیپل بیگین ٹو بی اٹریکٹڈ ٹورڈز ہم، لوگ ان کی جانب کھنچنا شروع ہو گئے. لوگ ان کی جانب کھنچنا شروع ہو گئے، یعنی لوگوں کو نظر آنے لگا بھئی ایک آدمی ہے جو وہاں ٹیلے پہ بیٹھا ہے اور ہر وقت عبادت میں رہتا ہے، تو لوگ اب متوجہ ہونے لگ گئے. اینی ون ہو کیم ٹو ہم، جو کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا، واز اسٹرانگلی امپریسڈ، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا تھا، بائی ہز جینٹل ویز، ان کے شریفانہ طرز سے، اینڈ ہز فالوورز انکریز ڈے بائی ڈے، اور ان کے جو فالوورز تھے وہ روز بروز بڑھتے چلے گئے. کلوز ٹو دا ماؤنٹ وچ لال لطیف کیم ٹو لیو از نیچرل لیک، وہ جو ٹیلا تھا اس کے قریب ہی جہاں لال لطیف رہنے آئے تھے وہاں پر ایک قدرتی جھیل تھی. ہز پوئٹک نیچر لوڈ دا کام ایٹماسفیئر، ان کی شاعرانہ فطرت محبت کرتی تھی پرسکون فضا سے. شاعری جو ہے نا، شاعری میں جو شاعر ہوتا ہے اندر سے، اس کو ایک تو سکون ملے، خاموشی، اور دوسرا پھر قدرتی مناظر اسے دکھیں، تو اس کی جو شاعرانہ فطرت ہے اس میں ابال آتا ہے، اس میں ایک زور آتا ہے، پھر وہ شاعری کرتا ہے. اچھا، شاعری جو ہے وہ کئی موضوعات پہ ہو سکتی ہے. اگر آپ دنیا کے بارے میں پریشان ہیں تو دنیا کے بارے میں شاعری کریں گے، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق میں ہیں، محبت میں ہیں، تو پھر آپ جو شاعری کریں گے وہ بھی کیا ہوگی؟ اللہ کے عشق کی شاعری ہوگی.
ٹھیک ہے جی. تو ہز پوئٹک نیچر لوڈ دا کام ایٹماسفیئر, ان کی شاعرانہ فطرت محبت کرتی تھی اس پرسکون ایٹماسفیئر سے. ہی وڈ اسپینڈ مچ آف ہز ٹائم, وہ گزارنے لگے اپنا زیادہ تر وقت سٹنگ آن دا بینک آف دس لیک, اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر. ایز ہی سیٹ دیئر, جب وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے, ہی پریڈ ٹو گاڈ, تو وہ خدا سے دعائیں کرتے رہتے تھے. اینڈ سم ٹائمز کمپوزڈ ورسز, اور کبھی کبھی شاعری لکھتے تھے. ان ہز پریز, اللہ کی تعریف میں. ٹھیک ہے بھائی. تو اس پیراگراف میں ہم نے یہ پڑھا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو روحانی صلاحیت تھی وہ کیسے بڑھی. سب سے پہلی بات تو انہوں نے دنیا داری چھوڑ دی, وہ آ کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ وہ زیادہ اپنا وقت نمازوں میں اور ڈیووشن میں, ڈیووشن کا مطلب مراقبے میں, یعنی اپنی ساری توجہ دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف توجہ میں لگا دی انہوں نے. اس سے ان کی جو روحانی صلاحیت ہے وہ بڑھتی چلی گئی. پھر وہ کہہ رہے ہیں اتنی بڑھ گئی کہ جو آس پاس کے لوگ تھے وہ کھنچنے لگے. صحیح ہے. اور قریبی جہاں وہ رہتے تھے اسی کے قریب ایک جھیل تھی, اور وہ بہت پرسکون جھیل تھی. تو آپ ہمیشہ دن کے کئی وقتوں میں وہاں جا کے بیٹھتے تھے, اس سکون کی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کو یاد بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے تھے, اور شاعری میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے. آگے چلتے ہیں. پیج نمبر 27 پر میں آ گیا ہوں, اور اب آپ کے پاس سبق ہے. اسی کا اگلا ٹاپک ہے ڈیتھ اینڈ ریممبرنس, یعنی ان کی موت اور پھر اب ان کو ہم کیسے یاد رکھتے ہیں اس بارے میں. لال لطیف ڈائیڈ ان 1752, لال لطیف کا انتقال 1752 میں ہوا. آن دا ماؤنٹ, اسی ٹیلے پر, ویئر ہی ہیڈ لیوڈ, جہاں پر وہ رہتے تھے. ہی واز بریڈ آن دا سیم ماؤنٹ, وہ اسی ٹیلے میں ان کو دفن کیا گیا. اٹ از سیڈ دیٹ, یہ بات کہی جاتی ہے کہ ون ڈے ہی آرڈرڈ دا میوزیشین, ایک دن انہوں نے حکم دیا میوزیشنس کو ٹو پلے میوزک, کہ وہ میوزک بجائیں. دے پلیڈ کنٹینیوسلی فار 3 days, وہ 3 دن تک مسلسل میوزک بجاتے رہے. وین دے اسٹاپ پلینگ, جب انہوں نے بجانا بند کیا, دے فاؤنڈ دا پوئٹ ڈیڈ, تب جا کے ان کو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے میوزیشنز بلائے اور بولا بھائی بجاؤ, وہ بجا رہے ہیں بجائے جا رہے ہیں, وہ سنے جا رہے ہیں ایسے بیٹھ کے. تو انہوں نے بجا کے تھک گئے, 3 دن بعد رکے وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے, جا کے دیکھا تو وہ انتقال کر گئے. وین دے اسٹاپ پلینگ, جب انہوں نے بجانا بند کیا, دے فاؤنڈ دا پوئٹ ڈیڈ, تو انہوں نے دیکھا کہ شاعر کا تو انتقال ہو گیا. فیمس کنگ آف سندھ, غلام شاہ کلوڑو, ایک مشہور بادشاہ سندھ کے جن کا نام تھا غلام شاہ کلوڑو. واز سو ڈیووٹیڈ ٹو ہم, وہ ان سے اتنے زیادہ عقیدت رکھتے تھے دیٹ ہی بلٹ اے گرانڈ موزیلیم, کہ انہوں نے بہت بڑا مقبرہ بنا دیا اوور ہز گریو, ان کی قبر پہ. ٹھیک ہے. دا لولی وائٹ ڈوم, خوبصورت سا سفید گنبد, آف دا شرائن, مزار کا, ریپریزنٹس, ظاہر کرتا ہے یا نمائندگی کرتا ہے, دا پیورٹی اینڈ ڈگنیٹی آف لطیف, لطیف کی سادگی کو اور ان کی عظمت کو. ہز ڈیووٹیز کلیکٹڈ ہز پوئٹری, ان کے عقیدت مندوں نے ان کی شاعری جمع کی. اینڈ ہز کلیکشن از کالڈ دا رسالو آف شاہ عبداللطیف, اور ان کا یہ جو کلیکشن ہے اس کا نام رکھا رسالو آف شاہ عبداللطیف. ایوری ایئر, ہر سال, دا ڈیووٹیز سیلیبریٹس, جو ڈیووٹیز ہیں وہ مناتے ہیں ہز عرس, ان کا عرس, وچ کمنس آن 14 صفر, جو آتا ہے 14 صفر کو, اینڈ لاسٹ فار 3 days, اور یہ عرس 3 دن کا ہوتا ہے. یہ تھا جناب ان کی ڈیتھ کا پیراگراف. اب ہم جا رہے ہیں شاہ لطیف's پوئٹری. پیج نمبر 28 پر میں آ گیا, اور اس پیراگراف میں ہم ان کی شاعری کے بارے میں پڑھیں گے. شاہ لطیف واز اے سینسٹیو, جینٹل اینڈ کائنڈ سول. شاہ لطیف ایک حساس, شریف اور مہربان قسم کے آدمی تھے. ہی واز اے صوفی, وہ ایک صوفی تھے. ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ, صحیح معنوں میں وہ صوفی تھے. دا ورڈ لطیف لٹرلی مینس فائن, لطیف کے لفظی معنی بھی فائن کے ہوتے ہیں, ڈیلیکیٹ کے ہوتے ہیں. ڈیلیکیٹ کا مطلب جو آدمی انتہائی عاجز ہو,
ٹینڈر کے ہوتے ہیں, نرم ملائم کے, ایلیگینٹ روشن, اینڈ لائٹ اور لائٹ کے ہوتے ہیں. تو خود لطیف کے معنی میں بھی یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں. دس میننگ از ٹرولی ریفلیکٹیڈ ان بوتھ ہز پوئٹری. یہ سب معنی ظاہر ہوتے ہیں ان کی شاعری میں بھی, اینڈ ہز پرسنالٹی, اور ان کی شخصیت میں بھی. مور ایور, مزید یہ کہ ہی واز اے پوئٹ آف دا پیپل, وہ لوگوں کے شاعر تھے. سو ہی روٹ ان دا لینگویج آف دا کامن مین, لہٰذا انہوں نے عام آدمی کی زبان میں شاعری کی. ان ہز پوئمس, ان کی نظموں میں, ہی رائٹس مینلی اباؤٹ سندھ, انہوں نے سندھ کے بارے میں لکھا ہے زیادہ تر, اینڈ اٹس نیبرنگ ریجن, اور قریب قریب کے علاقوں کے بارے میں لکھا ہے. ہاؤ ایور, تاہم, ہی آلسو مینشن ڈسٹنٹ سٹیز, انہوں نے دور دراز کے شہروں کو بھی اپنی شاعری میں بیان کیا ہے. سچ ایس استنبول, جیسے کہ استنبول کا لفظ بھی استعمال کیا اپنی شاعری میں. اینڈ سمرقند, سمرقند کے بارے میں بھی لکھا ہے. اینڈ آلسو ٹاکس اباؤٹ سندھی سیلرز, اور انہوں نے سندھ کے جو سیلرز ہیں یعنی ملا ہیں, کشتی چلانے والے, ان کے بارے میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے. دیئر نیویگیشن ٹیکنیکس, اور سمندر میں کیسے راستہ تلاش کرتے ہیں اس کی ٹیکنیکس کے بارے میں بھی لکھا ہے. اینڈ دیئر وویج ایز فار ایز دا مالابار کوسٹ, اور ان کے ان سفروں کو بھی لکھا ہے جو مالابار کے ساحل تک انہوں نے کیے ہیں, جو سری لنکا میں موجود ہے. اینڈ دا آئی لینڈ آف جاوا, اور جاوا کے جزیروں تک. ہیئر از دا ٹرانسلیشن آف ون سچ ورس, ان کی شاعری میں سے ایک بند کی ٹرانسلیشن یہاں لکھی گئی ہے. اچھا بھائی, اب ہم جو پڑھ رہے ہیں ان کی شاعری جو انہوں نے سندھی میں کی تھی, کسی نے اس بند کو پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ انگلش میں لکھا ہے, وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کلاؤڈس ریٹرن اینڈ ونس اگین, بادل واپس آتے ہیں اور ایک بار پھر. اٹ رینز, بارش ہوتی ہے. لائٹننگ فلیشز فرام آل سائڈس, بجلی ہر طرف چمک رہی ہے. اینڈ ود اٹ سم گو ٹو استنبول, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ استنبول جاتے ہیں. ادرس ٹرنز ٹو دا ویسٹ, اور کچھ لوگ مغرب کا رخ کرتے ہیں. سم شائن برائٹ اوور چائنا اینڈ ادر ٹیک کیئر آف سمرقند, کچھ لوگ سیدھا چائنا کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ لوگ سمرقند کی طرف جا رہے ہیں. سم وینڈر ٹو روم, کچھ لوگ آوارہ گردی کرتے ہوئے روم کی طرف جا رہے ہیں. ٹو کابل اینڈ قندھار, کابل اور قندھار سے گزرتے ہوئے. سم لائی آن دہلی, کچھ لوگ دہلی کی طرف جا رہے ہیں, دکن کی طرف جا رہے ہیں. تھنڈرنگ اوور, یہ جو بادل ہیں ان کو کہا جا رہا ہے, یہ بادل جا رہے ہیں, لوگ نہیں جا رہے ہیں. بجلی چمک رہی ہے اور بادل جا رہے ہیں. کچھ بادل کہاں جا رہے ہیں؟ مغرب کی طرف, کچھ استنبول کی طرف, کچھ سمرقند کی طرف. صحیح ہے, یہ جا رہے ہیں آگے. مائی بلوڈ اللہ, میرے جو پیارے اللہ ہیں. مے یو آلویز میک سندھ, دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیشہ سندھ کو بنا کے رکھیے. اے لینڈ آف ایبنڈنس, ان لوگوں کی زمین جو بے گھر ہیں. دعا کر رہے ہیں اے اللہ سندھ کو بے گھروں کی زمین بنا کے رکھیے. مائی بلوڈ اللہ, میرے پیارے اللہ. مے یو میک پراسپیریس دا ہول یونیورس, آپ اور دعا کر رہے ہیں کہ پوری کائنات کو شاندار بنائیے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی, سر سارنگ شاج و رسالو, یہ حوالہ دیا ہے کتاب کا. تو اس بند میں بھی بتایا ہے کہ وہ سینسٹیو ہیں اور بادلوں کے متعلق سوچ رہے ہیں, اور بجلی کے متعلق جو چمک رہی ہے اس کو غور کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ یہ جو بادل ہیں جس میں پانی ہے, بارش ہے, بجلی ہے, یہ جا تو رہے ہیں لیکن اے اللہ سندھ کو سلامت رکھنا, باقی ساری کائنات کو سلامت رکھنا. ایسا نہیں کہ بارشیں برسیں اور نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے, تو دعا بھی کی آخر میں انہوں نے. آخری پیراگراف, ہز کلیکٹڈ پوئمس ہیو بین کمپائلڈ ان شاج و رسالو, ان کا جو مجموعہ ہے وہ شاج و رسالو کے نام سے کمپائل کیا گیا ہے. وچ ہیز بین ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش, جس کا ترجمہ انگلش میں بھی کیا گیا ہے, اردو میں بھی کیا گیا ہے, اینڈ ادر لینگویجز, اور دوسری زبانوں میں بھی کیا گیا ہے. ہز اسپریچول اینڈ مائسٹک پوئٹری, ان کی روحانی اور مذہبی شاعری کیریز اے میسیج آف لو, محبت کا پیغام دیتی ہے. وچ میکس اٹ یونیورسل اینڈ ایکسیپٹیبل ٹو دا انٹائر ہیومن ریس, جو اس کو عالمی سطح پر قابل قبول بناتی ہے انسانی دور میں. شاہ لطیف بھٹائی از اینڈ آلویز ول بی, شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے
ریممبرڈ یاد رکھے جائیں گے فار ہز گریٹ پوئٹری، ایک اعلیٰ شاعری کی وجہ سے، ود لو اینڈ ریورنس، محبت سے اور احترام سے، یعنی ان کو ان کی شاعری کی وجہ سے محبت سے اور احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ تو یہ تھا سبق، ٹھیک ہے۔ اس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی تعلیم، صحیح ہے، وہ کہاں سے آئے، باپ دادا ان کے کیا تھے، پھر ان کی روحانیت کیسی رہی اور ان کا انتقال کیسے ہوا، اور ان کی شاعری میں کیا پیغام پایا جاتا ہے، یہ جو ہے اس پورے سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اب پڑھنے کے دوران جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو پڑھتے وقت۔ ایک کنفیوژن تو یہ ہے سادہ کہ سب سے پہلے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے روحانیت کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کیا روحانیت ہے، وہ کیا چیز ان کے اندر پیدا ہو رہی تھی، اور وہ اللہ سے کیسے قریب ہو گئے، اور پھر لوگ کیسے اٹریکٹ کیسے ہونے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر مختلف مذاہب میں بھی یہ جو ہے روحانیت ملتی ہے، یعنی وہاں لوگ جو ہے وہ چلے کاٹتے ہیں، ہاں، یعنی وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک خاص جگہ پہ جا کے تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہماری ایک تو ہمارا باڈی ہے جو دکھ رہا ہے، اور ایک ہمارے اندر کیا ہے، روح ہے۔ تو روح کو اسٹرانگ ہونا چاہیے باڈی کے مقابلے میں، صحیح ہے، باڈی کو ویک ہونا چاہیے اور روح کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا خیال یہ کہ جو باڈی ہے یہ غلام ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ دراصل حقیقت میں انسان ہے۔ تو ہم جب زندگی گزارتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کماتے ہیں، اس دنیا کی رنگینیوں میں مصروف رہتے ہیں، تو دراصل ہمارا باڈی اسٹرانگ ہوتا ہے اور ہماری روح جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، یہ تصور لوگ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ان دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑتے ہیں، ان کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے اندر جھانکتے ہیں اور خدا کے جو چیزیں ہیں ان کو نظارہ دیکھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر دراصل آپ اپنے باڈی کو مضبوط کرنے کے بجائے آپ دراصل کس کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اپنی روح کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پورے کانسیپٹ کو کہا جاتا ہے روحانیت۔ کچھ لوگ جو ہے وہ روحانیت کے راستے پہ زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیاوی راستے پہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی دنیا ہی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، اور دوبارہ آنا نہیں ہے یہاں پہ، اچھے طریقے سے رہو، کپڑے پہنو شاندار، اور پیسہ بناؤ، مال بناؤ، صحیح ہے، فروٹ کھاؤ، ہر چیز کو وہ دنیا داری کی طرف چلے گئے۔ اور جو لوگ روحانیت کے راستے پر ہوتے ہیں وہ دراصل دنیا داری کو چھوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور وہ اپنے اندر جو روح ہے ان کی، اس کو وہ اسٹرانگ کرتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جس میں سے مراقبہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، یعنی آپ آلتی پالتی مار کے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور آنکھ بند کر کے کسی ایک چیز پر غور کرنا شروع کر دیں، صحیح ہے، اور جو ارد گرد کی آوازیں، ارد گرد کی چیزیں، اس سے اپنی نگاہ ہٹا لیں، اور ایک اندھیرے کی طرف یا ایک روشنی کی طرف، یا اپنے ذہن کے اندر کوئی روشنی لے کے آپ بس اس کو دیکھنا شروع کریں، تو آہستہ 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 آپ دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کی روحانی طاقتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر ہے، ہندوستان میں بھی بہت ہے۔ آپ جائیں ہندوستان میں، آپ کو بڑے بڑے یوگی ملیں گے، بڑے بڑے ان کے ہاں جو ہے وہ مراقبہ کرنے والے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ ادھر چلے جائیں چائنا میں، تو یہاں پہ پورا ایک مذہب ہے، بدھ مذہب، بدھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا 7ویں 8ویں کی اردو کی کتاب میں بدھا کے بارے میں۔ تو ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے زندگی کا کہ وہ مراقبہ کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کو اہمیت دینے کے بجائے روحانیت کو اہمیت دیتے ہیں۔ بعد میں یہ ہمارے یہاں اسلام میں بھی آ گیا، حالانکہ جب آپ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام یہ روحانیت کا کوئی میل نہیں ہے۔ اب اس میں بڑا تضاد ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں اسلام اور روحانیت ایک ہی ہے۔ اسلام بھی جو ہے نا روحانیت کے لیے آیا ہے، لیکن جب ہم اسلام پر غور کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں وہ تو کوئی مراقبے نہیں کرتے تھے، انہوں نے تو دنیا نہیں چھوڑی، وہ تو بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگل میں نہیں نکل گئے، نہ انہوں نے اس کی تعلیم دی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو ایسی زندگی گزارنی ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہے، جو آپ اگلی کلاسز میں، بڑی کلاسز میں جائیں گے اور خود مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔
ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کچھ لوگ جو نا اس اعلیٰ درجوں پہ پہنچ جاتے ہیں روحانیت کے, کہ جہاں پر پھر وہ ان سے فیض حاصل کرتے ہیں لوگ. اچھا, روحانیت میں زیادہ تر جو ہے نا وہ انسانی درجے پہ کھڑا ہو جاتا آدمی. اس کے لیے یہ بات اہم نہیں ہوتی کہ کوئی مسلمان ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, بلکہ وہ ہر ایک کو کیا دیکھ رہا ہوتا ہے, انسان کے طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا احترام, محبت, عقیدت, یہ سب چیزیں ڈیولپ کرتا ہے اور اسی کی وہ تعلیم دیتا ہے. تو شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی ہمارے ہاں ایک صوفی بزرگ ہیں, اور ان کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے. ان کی شاعری آپ پوری پڑھیں, اس میں آپ کو سوائے محبت کے, سوائے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے, ایک دوسرے کے خیال رکھنے کے, آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو محبت کا پیغام ہے. اگر آپ کہیں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کیا لکھا ہے, تو آپ بولیں گے سر انہوں نے تو پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی ہے کہ سب انسان ایک دوسرے سے محبت کریں, نفرت کو ختم کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ہمدردی, ایثار, قربانی, یہ سب جو ہے نا ان کی شاعری کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو کلاس کا ٹاپک ختم کرتے ہیں.